اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و امنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، آج ماہ مبارک رمضان کا 14واں دن ہے۔ ایک روایت ہے رسول گرامی اسلام سے کہ ایک دن رسول خدا نے پروردگار عالم سے سوال کیا اور اپنے پروردگار کی درگاہ میں التجا کی کہ یا رب ما میراث الصوم، اے میرے پروردگار روزے کا نتیجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جواب دیا الصوم یورث الحکمہ، روزے کا نتیجہ حکمت ہے، والحکمت تورث المعرفہ، اور حکمت کا نتیجہ معرفت ہے، والمعرفت تورث الیقین، اور معرفت کا نتیجہ یقین ہے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لا یبالی کیف اصبح بعسر ام یسر، اور جب بندے خدا کو یقین حاصل ہو جائے، یہ بندہ جب یقین کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس دنیا میں اس پر سختی گزری یا آسانی، چونکہ وہ یقین کے مقام پر پہنچا ہے۔ یہ چند دن زندگی سختی سے گزر جائے یا آسانی سے گزرے، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ یقین کی بنیاد پر وہ بندے خدا یقین کے نگاہ سے آخرت اور ابدی زندگی پر وہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے اس دنیا میں سختی ہو یا آسانی ہو زیادہ مہم نہیں ہے۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ عزیزان، آج کا موضوع بحث شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیہ نمبر 147 میں فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ عزیزان، قرآن مجید میں بہت ہی سادہ لینگویج، بہت ہی سادہ زبان استعمال ہوا ہے، یعنی لوگوں کے آپس میں جو باتیں کرتے ہیں تقریباً اسی طرح زبان، لینگویج، لہجہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھے کیا فائدہ، اگر خدا تمہیں عذاب دے تو ان کو کیا فائدہ۔ ان شکرتم وامنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، خدا شکر گزار اور آگاہ ہے۔ درود پڑھے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان، اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ایک اور حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ
یہ ایک اور حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا متعال کی طرف سے جو دردناک عذاب ہے، جو سخت سزائیں ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ گناہگاروں سے انتقام لے یا ان سزاؤں کے ذریعے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے کہ میں قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، یا ان نافرمانیوں سے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے کہ جس کی وہ ذات تلافی کرے۔ لذا پھر کیوں خدا متعال ان کو سزا دیتے ہیں؟ چونکہ یہ چیزیں جو میں نے ذکر کی، انتقام جوئی، نافرمانی، ان چیزوں کا جو ربط ہے وہ نقص اور کمی سے ہے، جبکہ خدا متعال ہر عیب سے اور ہر نقص سے مبرہ ہے اور پاک ہے۔ پس عزیزان، خدا متعال یہ سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ یہ سب سزائیں خود انسانوں کی برے افکار، برے کردار کا رد عمل ہے۔ یہ انسان کی جو افکار ہے، جو کردار ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے خدا متعال فرماتے ہیں کہ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور تم نے ایمان لے آئے تو خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تم ہی سزا دے، وہ تم ہی کسی عذاب میں مبتلا کرے۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ پس عزیزان من، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا متعال شاکر انسانوں کو، شکر گزار بندوں کو اور ایماندار بندوں کو سزا نہیں دے گا۔ یہ واضح اور روشن بات ہے۔ ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ شکر کیا ہے۔ شکر کا مفہوم، شکر کا معنی یہ ہے کہ ہر نعمت کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے جس کے لیے اس کی خلقت کی گئی ہے، جس مقصد کے لیے جو چیز اللہ نے حل کی ہے، آپ اس چیز کو اسی طریقے سے استعمال کریں، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ بس یہ واضح ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ، عمل صالح انجام دو، نعمات الہی کو مناسب طور پر استعمال کرو، ان نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، ان سے غلط پیدا نہ اٹھاؤ، تو پھر آپ یقین کریں بلا شبہ اور شک آپ کو تھوڑی سی سزا بھی نہیں ملے گی۔ پس عزیزان، عذاب الہی یا سزائیں جو خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، وہ انتقام یا اظہار قدرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عذاب کا موجب، عذاب کا باعث ہم خود انسانوں کی افکار اور کردار ہے کہ ہمارے افکار اور کردار ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود عذاب الہی کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ پس عزیزان، اللہ رب العزت بہت کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، وہ الرحم الراحمین ہے۔ اللہ رب العزت اس کے انتظار میں ہے کہ میں اپنے بندوں پہ رحم کروں، اپنے بندوں پہ رحم نازل کروں، لیکن بندہ بھی اتنا کرے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا قابل بنائے، تو پھر اللہ رب العزت اس پہ اپنا رحم اور کرم نازل کرتا ہے۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ عزیزان، شکر گزاری کا بہت بڑا مقام ہے۔ شکر گزار انسان کی بہت زیادہ عظمت اور مقام ہے۔ اللہ رب العزت
شکر گزار انسان کو صدیقین کے فہرست میں قرار دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا المؤمن لا اصرفہ بشیء، میں مومن کو کسی شے میں مبتلا نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ اس میں اس کے لیے بلائی اور خیر قرار دیتا ہوں۔ جعلتہ خیر اللہ، اس چیز میں اس مومن کے لیے خیر قرار دیتا ہوں۔ بس مومن کو بھی چاہیے کہ وہ میری رضا پر راضی رہے، بلاؤں اور مصیبتوں پہ صبر کرے اور میری نعمتوں پہ شکر ادا کرے۔ بعد میں فرمایا یا محمد، اے میرے حبیب، جو بھی اس طرح کرے کہ میری رضا پہ راضی رہے، بلاؤں اور مصیبتوں پہ صبر کرے، نعمتوں پہ شکر ادا کرے، اکتبہ من الصدیقین عندی، میں اللہ ان کو صدیقین کا درجہ دے دیتا ہوں، وہ میرے پاس صدیقین کا درجہ رکھتا ہے، میں اس شاکر انسان کو صدیقین کے فہرست میں شامل کرتا ہوں۔ درود پڑھے بار محمد وعلی محمد۔ عزیزاں، 1-2 منٹ ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو نعمات جس مقصد کے لیے دیے ہیں اس مقصد میں اسی طریقے سے استعمال کریں۔ اس کی بہت بڑی لمبی فہرست ہے، میں صرف ایک مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ نعمت اس لیے ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کریں، افہام و تفہیم کریں، اپنی ضروریات پورا کریں اور اللہ رب العزت کی بندگی کرے، سبحان اللہ کرے۔ اما اگر کوئی انسان اس نعمت کو، اس زبان کو غیبت میں استعمال کرے، گالی گلوچ میں استعمال کرے، کسی کی توہین میں استعمال کرے، تو اس نے یہ نعمت غلط جگہ پہ استعمال کیا، اس نے کفران نعمت کی، اللہ کی شکر ادا نہیں کی، تو یہ انسان اللہ کی درگاہ میں شکر گزاروں میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کی درگاہ میں شکر صدیقین میں شامل نہیں ہوتا۔ لذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمات دیے ہیں، کان، آنکھ، زبان، پاؤں، دولت، سرمایہ، جوانی، حسن، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اسی راستے میں استعمال کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی خلقت کی ہے۔